جو پرویز الہی صاحب نے اس کو الفاظ واپس لیے بعد میں، انہوں نے پہلے اس چیز کو اچھا ہی سمجھا تو انہوں نے جملہ کہے، اور یہ جملے ان کے بالکل درست تھے. میں بھی ذاتی طور پہ بھی یہی رائے رکھتا ہوں، اور انہوں نے بھی یہ بالکل ٹھیک کہا کہ فواد چودھری اینڈ دا گروپ، ان کا جو چند لوگوں کا گروپ ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ اور طرح سے یہ وائس ورسا چل رہے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ پمپ کرتے ہیں تو یہ نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں. اگر یہ نیلسن منڈیلا بنے ہیں تو اس طریقے سے جو جملہ آپ نے غور سے ان کا سنا ہوگا تو دو طریقہ میں ان کو دو ڈیوائیڈ کرتا ہوں. تو ڈیوائیڈ اس طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں، ایک تو ہو گیا کہ سیاسی جملہ ہے. سیاسی جملے میں تو ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کو ہم نہیں مانتے، الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارے یہ کوشچن مارکس ہیں، الیکشن کمیشن کو یہ کہنا پڑے گا. اس کے بعد وہ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں جو ہائی ٹریزن ہے، یعنی بغاوت. اچھا، بغاوت تک ان کے اوپر بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو جملہ انہوں نے ایڈ کیا کہ الیکشن کمیشن اور ان کے خاندانوں کو بھگتنا پڑے گا. یہ سیدھا سیدھا دھمکی ان کے بال بچوں کے اوپر دے رہے ہیں کہ آپ کے عوام جو ہے وہ اتر کے آپ کے جو ہے وہ سروں کو اتار دیں گے، آپ کو یہ مار کے رکھ دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے. آپ یہ اسی طریقہ کا ہو گیا کہ خان صاحب شاید ان کو پمپ کرتے ہیں، خان صاحب خود تو سنبھل کر بیٹھ رہے ہیں، اور فی الحال جو ہے وہ ان کے کہنے پر فواد چودھری اور گروپ کے کہنے کے اوپر، جس میں میاں اسلم صاحب بھی آ جاتے ہیں، وہ ان کے کہنے کے اوپر یہ پمپ ہو جاتے ہیں. خان صاحب پمپ ہو کر کے جو انہوں نے یہ اسمبلیاں تحلیل کی، جس کو جو بہت ہی غلط حرکت تھی اور بہت ہی غلط معاملہ تھا، ان کو اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا سیکیورٹی چلی جائے گی، کہ آپ کو اگر میری پرانی باتیں یاد ہوں تو میں نے اسی طریقے سے کہا تھا کہ پنجاب میں سیکیورٹی مل رہی ہے اور کے پی کے سے بھی آپ کو سیکیورٹی آ رہی ہے، اور آپ کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 150 کلو گرام جو ہے وہ جو رانا ثناء اللہ پہ لگی تھی، کیا یہ معاملہ ان کو یاد نہیں ہے؟ اور اس کے بعد نہال ہاشمی کو انہوں نے جو ہے وہ دھمکیاں دینے کے اوپر دفعات لگائی تھی، اس کو پارٹی کی ٹکٹ سے بے دخل کیا گیا تھا، سپریم کورٹ میں معافی مانگنا پڑی تھی، اور اس کے ساتھ ان کو رکنیت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے. اب فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اوپر بالکل یہ دفعات لگنی چاہیے تھی ان کے پاس، کیونکہ وہ بھی آرٹیکل 6 عدالت کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہائی ٹریزن لگے گا. اور اگر وہ ہائی ٹریزن عدالت تک پہنچ رہے ہیں تو عدالت کے اوپر ان کی اتنی جرت ہو چکی ہے کہ وہ انقلاب لا رہے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ یہ نیلسن منڈیلا بن رہے ہیں. نیلسن منڈیلا کا واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا جب عوام سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کا ہاتھ یہ تھا، تو ہاتھ میں جو کہہ رہا ہوں تو کہتے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں لگی تھی. ان کی کوئی بھی مسز سامنے نہیں آئی تھی، نہ ان کو بال بچے آئے تھے یا نہ ان کو بچانے کے لیے آئے تھے. 27 سال کی جیل کاٹنے کے بعد نیلسن منڈیلا اسی حالت میں واپس اسی جرت، اسی عزم، اسی حوصلے کے ساتھ انہوں نے کہا ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا. تو مجھے سب سے پہلا سوال تو یہ چاہیے کہ فواد چودھری اگر نیلسن منڈیلا ہیں تو کیا 27 سال رہنے کا ارادہ ہے؟ اور اگر 27 سال رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر جو ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں 153، آپ کو لگ رہا ہے 27 سال رہیں گے یا بیل ہو جائے گی؟ نہیں، یہ نیلسن منڈیلا ہے ہی نہیں. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو خان صاحب ان کو پمپ کرتے ہیں تو وہ چیگویرا بن جاتے ہیں، یہ ان کو پمپ کرتے ہیں تو نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں. انہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور معاملات یہ ہے کہ سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ دیکھ لیں کہ اگلے وہ حکومت میں آئیں گے نہیں. ادھر سے نون لیگ کی الگ قربانیوں کا میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں، اس کو بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن 153 506 124 506 اس کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی، اس کے بعد مجرمانہ دھمکی، اشتعال انگیز تقریریں اور بغاوت پر اکسانا. یہ سارے معاملات کو اگر دیکھیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، ایک یاد رکھیے کہ ایک بول آپ کو تخت عطا کرتا ہے، یعنی بادشاہت، اور ایک ہی بول آپ کو جو ہے وہ تختے پر چڑھا دیتا ہے. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایجیٹیشن کی سیاست کر رہے ہیں. ان کو بالکل اس بات پہ جو ہے وہ ذرا اپنی زبان کو لگام دے کر بات کرنا چاہیے. لیکن ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں ہوا. ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہے جس کے اوپر ان کو 2-3 دن میں بیل مل جائے گی. لیکن یہ بیل تو ان کو مل جائے گی، اور اس کی ریزن اور بھی ہے. ان کی ریزن اور ہے جو کہ میں ابھی یہاں پر نہیں ثابت کرنا چاہتا. عمران خان صاحب بھی کتنی دفعہ ٹارگٹ کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، کھل کے بولتے ہیں، وہ بھی کسی سے نہیں ڈرتے. ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیوں نہیں کاروائی ہوتی خان صاحب کو؟ کس کو؟ عمران خان صاحب کو. جی، عمران خان صاحب کو دیکھیں اب جو انکور ہوا ہے، اب یہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. ادھر علی زیدی کے معاملات بھی آپ کو پتہ چل گئے، وہ بھی کافی ساری زبان درازی کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے بھی وہ اس ایزمپشن کے اندر پکڑے گئے وہ دیکھ لیں گے. پرویز الہی صاحب نے اسی وزڈم کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا خان صاحب ایسے معاملات نہ کریں. لیکن اب گھیرا تنگ ہوتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے سب سے پہلے کوشش ان کی ہوگی کہ خان صاحب کو نااہل کریں، جو کہ ان کی سیاسی غلطی ہوگی. خان صاحب کو نااہل نہیں کرنا چاہیے.
دوسرا نون لیگ کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مقابلے میں آئے، چنانچہ وہ الیکشن نہیں لڑے گی. اور اسی طریقے سے اکنامک ایمرجنسی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کم ترین سطح معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اس ٹائم پر 4.1 کے اوپر ریزرو آ گئے ہیں اور ڈالر اپنی بلند ترین سطح پر ہے. اوپن مارکیٹ آپ کی انٹر بینک مارکیٹ بن چکی ہے اور اوپن مارکیٹ کا وہ رگڑا لگ چکا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ ڈالر نہیں ہے اور 9,000 کنٹینر آپ کے جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑا ہے اور کوئی اس کی سنوائی نہیں. ٹھیک ہے.